الا بذکر اللہ تطمئن القلوب فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، بے شک اللہ کے ذکر کرنے سے قلب کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور انسان ایک اطمینان بخش زندگی گزار سکتا ہے۔ نہ دولت میں، نہ ثروت میں، نہ پیسے ٹکے میں، اور نہ پاسبلٹی میں، نہ مرتبے میں، نہ پد میں انسان کو وہ سکون مل سکتا ہے جو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو دل کو ایک تسلی ملتی ہے، ایک پیسفل ہارٹ بنتا ہے، اور دل کو اطمینان بخش ایک تقویت ملتی ہے من جانب اللہ، اللہ کی جانب سے۔ جب ہم اس کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں، اپنے دل کو ذکر اللہ اور خوف خداوندی میں مستغرق پاتے ہیں، تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی وہ مسائل جو الجھنیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصائب ہیں، جو کرائسس ہیں، جو پرابلم ہے، اور جس پرابلم سے ہم باہر نکل نہیں پاتے ہیں، کئی ایک ہم ان کے ذرائع اور سورسز اپناتے ہیں، پھر بھی ان پرابلم سے ہم باہر نہیں نکل پاتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا انٹرنل پاور کو ایک تقویت ملتی ہے، ایک سپورٹ ملتی ہے، اور دل مطمئن ہوتا ہے، اور مطمئن ہو کر ہم زندگی کو بسر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اللہ کے ذکر سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا اس کا ذکر جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ نماز جو ہے یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکری، قرآن کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یادگاری کے لیے۔ تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، کلام بھی اللہ کا ذکر ہے، نیک بات کسی کو بتاتے ہیں یہ بھی ایک ذکر اللہ میں ہے۔ اور پھر جو اصطلاحی بھاشا میں جسے ذکر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ ہے۔ جب انسان ان کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ کی غیبی مدد اس کے شامل حال بنتی ہے، اور انسان اپنی الجھنوں کو بھول جاتا ہے، اپنی ڈپریشن، ٹینشن اور جو انجائٹی ہے یا جو ڈپریشن جو ہے ان سے وہ نجات پاتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو دوستو، اپنا انٹرنل پاور آپ کو مضبوط کرنا ہے، دل کو تقویت پہنچانا ہے، قلب کی طہارت آپ کو حاصل کرنی ہے، تزکیہ نفس آپ کو حاصل کرنا ہے، خواہشات نفسانی پر آپ کو کنٹرول پانا ہے، رضائے الہی کو آپ کو حاصل کرنا ہے۔ نبی کی سنت کو اگر آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے جڑ جائیے۔ ہاں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث بھی آپ بول سکتے ہیں، اور جمعہ کا صیغہ استعمال کریں گے تو نستغیث بھی بول سکتے ہیں۔ تو آپ یہ ذکر کیجئے، انشاءاللہ اللہ کی گھر سے آپ کی غیبی مدد ہوگی، اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ لاکھوں کمانے کے بعد، کروڑوں کمانے کے بعد، ملین اور ٹریلین میں کھیلنے کے بعد پھر بھی ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، تو دولت میں دوستو سکون نہیں ہے۔ دولت میں تو الٹی الجھنیں آتی ہے، مزید پرابلم بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے قلب کو سکون ملتا ہے۔ یہ زندگی بھی سنورتی ہے، اور آنے والی زندگی عالم آخرت کی وہ بھی سنور جاتی ہے۔ انسان دونوں زندگیوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ یہ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، حسنات عطا فرما، اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ تو اللہ کے ذکر کرنے سے آپ کے دونوں مقصد، آپ کے دونوں جو گول ہیں، جو اچیومنٹ ہے، آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے، بند کمرے میں، بھیڑ میں، گیدرنگ میں، تنہائی میں، روشنی میں، اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی وسائل طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیچ میں جو ہے نا یہ وسیلے کے طلب کریں گے، بیچ میں بزرگ ہستیوں کو گھسائیں گے تو ہی تمہاری دعا قبول ہوگی، ایسا دوستو کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ یعلم ما فی الصدور،
اللہ تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والی دھڑکن سے بھی اللہ کی ذات واقف ہے۔ تو میرا رب تو تمہارے ہر ٹائم تمہارے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ سیڑھیاں لگانے کی مثالیں دیتے ہیں، پی او سے ملنا پڑتا ہے، سیکورٹی سے ملنا پڑتا ہے، یہ دنیاوی مسائل ہیں اور دنیاوی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلتی۔ اللہ کہہ رہا جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا۔ تو دوستو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو، عبادات کرتے رہو، تسبیحات پڑھتے رہو، تحلیلات سے جڑتے رہو، اور اللہ کا جتنا ذکر کرو گے اس سے قلب کو سکون ملے گا، قلب کو اطمینان ملے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی، تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے سے بڑے گناہ کو بچا لے گا، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، پیسفل زندگی ہوگی، اصلی اچیومنٹ تک آپ پہنچو گے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو انٹرنل پاور بھی تمہارا مضبوط ہوگا۔ تو دوستو اللہ کے یہاں تمہارا حسب اور نسب نہیں دیکھا جاتا، تمہارا خاندان نہیں دیکھا جاتا، تمہارا کنبہ اور کفو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے، پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے، خشیت دیکھی جاتی ہے، تم اللہ کا خوف کتنا دل میں پال رہے ہو اور اللہ کے احکام کو کتنا بجا لا رہے ہو، اور خدا کی ذات کے اوپر آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کا مالک ہے۔ رب کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، ذکر اللہ کرتے رہیں۔ ایک ایک ذکر کی اگر میں فضیلت بیان کروں گا تو میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو اس کا متحمل نہیں ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فضائل اگر بیان کرو تو دن اور راتیں نکل جائے گی، اتنے بڑے فضائل ہیں ان ذکر کے، اور آپ ان کو کثرت کے ساتھ کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں۔ دوستو زندگی چند دنوں کے لیے ہے، پانی کے بلبلے کی طرح دیکھنے میں خوبصورت ہے، لیکن یہ زندگی فنا ہونے والی ہے۔ چاہے تم جھولوں میں جھولو، چاہے تم فضاؤں میں گھومو، اور چاہے تم بڑا پد حاصل کر لو، چاہے کتنے مریدین بنا لو، چاہے تم خطیب ریگستان کہلاؤ، چاہے خطیب ہندوستان کہلاؤ، مرنا تمہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہو؟ آخرت کا ثمر بنانے کی کوشش کرو، وہ بیلنس بناؤ جو تمہیں مرنے کے بعد کام آئے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے۔ یہ زندگی تو 60 سال 70 سال، دا اینڈ اٹھا میرا جنازہ بھی میری برات بن کر، ٹھیک ہے نا۔ چند دن کے لیے لوگ افسوس کریں گے، پھر تمہیں بھول جائیں گے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، لیکن تمہارے اعمال تمہیں قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں بھی کام آئیں گے، جہاں تم ہوگے اور تمہاری تنہائی ہوگی، نہ یار، نہ دوست، نہ فرینڈشپ، نہ انٹرٹینمنٹ، نہ دل لگی، نہ کچھ نہیں، وہاں تم ہوں گے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ تو دوستو وہ وقت آنے والا ہے، کئیوں کو آپ نے دفنایا اور تمہارے اوپر بھی وہ وقت آنے والا ہے، تو دوستو اس کی تیاری کرو، جو تمہاری قبر کی زندگی بھی سنور جائے، تمہاری آخرت بھی سنور جائے، اور رب بھی تم سے راضی ہو جائے جو تمہارا اصلی کریٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری جہاں کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو رب میں آپ سے راضی ہو جائے تو اس کے لیے دوستو آپ کو ذکر سے جڑنا پڑے گا، اور ذکر جو بھی آپ کو یاد ہے آپ کرتے رہیں، اور اپنے بھائی کو بھی بتاتے رہیں، تلقین کرتے رہیں۔ نیکی کے اوپر ابھارنا بھی نیکی کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ کسی کو نیک بات بتا رہے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ ٹکائی دو یہی صدقہ ہے، صدقے کے کئی اقسام ہیں، اس میں سے یہ بھی صدقہ ہے اگر آپ کسی کو نیک بات بتا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک مالی عبادت ہے جو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہے، اور ایک ہے بدنی عبادت جو نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ تو عبادت کی کئی قسمیں ہیں، صدقات کی کئی قسمیں ہیں، اور آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کے قلوب کو سکون ملے گا۔ کئی کہتے ہیں مولوی صاحب گھروں میں سکون نہیں ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، پیسے ٹکے کا کیا فائدہ، زندگی جو ہے ایک ہارڈ اور ایک مشکل بن چکی ہے، اور جئیں تو کیسے جئیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ الجھن، یہ ڈپریشن، یہ جو تناؤ جو تمہارے زندگی میں آ رہا ہے، اس کو اگر ہٹانے کی اگر آپ کے پاس اگر کوئی تدبیر ہے تو واحد تدبیر ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔